بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہ فقنا فی الدین اللہ فقنا فی الدین اللہ فقنا فی الدین۔ سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج سے نئی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، پر اس کی کچھ 4 آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا مختصر تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دیجئے کہ انفال یعنی مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کر لو اپنے آپس کے معاملات، آپس کے تعلقات۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، بے شک اگر حقیقت مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ان کے دہل جاتے ہیں دل ان کے، واجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم آیاتُ، ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو بڑھا دیتا ہے ان کا ایمان، بڑھ جاتا ہے، بڑھاتا ہے ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرات، ورزق کریم، اور مغفرت، ورزق کریم، اور اچھا رزق، یعنی عزت والا رزق ان کو ملے گا۔ تو جیسے کہ کل میں نے بات کی سورہ انفال کا مطلب نفل کی جمع ہے، نفل کا مطلب کہ زیادہ چیز کو کہتے تھے۔ جب جس طرح کہ ہم نے نفل کا مطلب جس وجہ نہیں، جو کام کیا واجب ہو یا فرض، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو زائد کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا حد ہے کہ جب ایک کسی اس شخص کی طرف جو تابع ہوتا ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا مراد یہ کہ وہ اپنی کوئی جو خدمت کے ذمہ اس سے زیادہ کو رضا کرنا طور پر خدمت اگر کر دیتا ہے تو وہ بھی اس کے نفل میں گنا جاتا ہے، اور خوشی سے اگر، اور پھر جس نے جو حاکم ہے یا جو متبوع ہے اس کی طرف سے ہو تو اس کا مراد وہ عطیہ انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ سورہ جو آئی ہے وہ جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں اصل میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کی طرح فتح مبین جو حاصل ہوئی، اس کے بعد اس میں جو بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے، وہ جو قتل ہونے سے بچ گئے، ان میں سے بھی کوئی 70 آدمی ان کو گرفتار ہو گئے، تو جو باقی مکہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔
تو جب تمام جو مقتولین تھے وہ یا قیدی تھے یا بھاگنے والے کفار جتنے تھے بھی قریش والے تھے، اپنے پیچھے بہت سارے ہتھیار دوسرے مال غنیمت چھوڑ گئے، اور کچھ مسلمانوں نے تو ان کو مال غنیمت کو جمع کیا، کچھ مسلمانوں نے ان کا کافروں کا پیچھا کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے تاکہ ان پر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ تو جب رات کے بعد جب جنگ ختم ہوئی گئی، جب اکٹھے ہوئے تو ان کے بارے میں آپس سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے تو وہی پرانی جاہلیت کے زمانے کی بات ہے کہ جس کے جو ہاتھ آیا اسی کے اس کے قبضے میں وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہو جاتا، کیونکہ اس پرانا زمانہ تو یہ تھا کہ جس کے جو ہاتھ لگتا وہی اس کو مالک قرار پاتا، یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار جو تھا وہ تمام ان پہ غنیمت پہ مال غنیمت پہ قبضہ کر لیتا۔ تو جو پہلی صورت اگر ایسی ہوتی جس کا ہاتھ لگا اس نے کامیاب کر لی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر لڑائیاں ہوتی، اور جو فتح یا فوجوں کے درمیان اتنی سخت لڑائی ہو جاتی کہ آپس میں خانہ جنگی کی نوبت آ جاتی اور شکست میں فتح جو شکست میں بدل جاتی۔ دوسری صورت میں اگر سارا ہی مال اگر سپہ سالار یا بادشاہ قبضہ کر لے تو پھر لوگ چوری پہ لگ جاتے ہیں، اس سے چوری چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرآن میں اس کو انفال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور رسول کا مار قرار دے کر پہلے سے یہ قاعدہ کر دے کہ تمام مال غنیمت سارا کا سارا یہ اللہ اور رسول کا ہے، تمہارے اس میں کوئی اللہ اور رسول کی وجہ سے تمہارے پاس آیا، اور اس سب کو سارے کو اکٹھا کرو، اس کا فیصلہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح سب سے پہلے ہی اس بات کا غلہ کما کر دیا گیا کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اور وہ سب سے جو زیادہ مسئلہ تھا وہ جو آج تک چلا آ رہا تھا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی شروع میں ہی اس کا سدباب کر دیا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حضرت کو مسلمان کو بتایا دے کہ میدان جنگ میں جو بھی والے غنیمت ہاتھ آتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کے مطابق ان میں تصرف کریں گے۔ ان اموال کو مال غنیمت اسے نفل بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ کہ نفل ایک اضافی اور زائد چیز ہے۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اصل مقصد تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ہے، اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور اس کو جنت حاصل کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ ملے گی۔ یہ مال غنیمت تو اضافی چیز ہے، یہ اس کا کوئی ضروری نہیں کہ وہ ملے، یہ اضافی چیز ہے تمہیں مل گئی، اور یہ اللہ نے بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال بنا دیا، جبکہ پہلی امتوں میں تو یہ حرام ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے ان کے اصول کے لیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں ان کا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت کے پیش نظر آپ تقویٰ کی اور الفت محبت کی اور اللہ رسول کے اطاعت کی بھی نصیحت کر دی، کیونکہ ایمان کا اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہی تقاضا بھی ہے اور درپردہ نصیحت بھی نہیں یہ کی کہ دور جہالت کے عادات و اتوار سے کلی طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اسلام کے دین و اخلاق کی کوئی مسلمانوں کے لیے اسلام میں تو کوئی اخلاق و دینی پستی کو گوارا کرتا ہی نہیں۔ تو یہ مال غنیمت ہمیں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جہاد کا اصل مقصد تو ثواب اور حصول جنت ہے، غنیمت ایک زائد چیز ہے، شاید اسی لیے پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، اس کو ثواب و مزید غنیمت کو حلال بھی قرار دی گئی۔ یہ کہ کبھی یہ سے بتایا خمیر کسی خاص کارنامے پر غنیمت کے حصے سے زائد کسی اعلان کسی انعام کا اعلان کر دے یا دینا چاہے تو وہ بھی نفل ہے، یا مقتول کے پاس جو بھی سامان اسلحہ سواری وغیرہ ہو وہ قاتل کو دیا جائے، اسے بھی سلب کہتے ہیں، یہ بھی نفل ہے کہ جو جس کو قتل کرے اس کے سواری اسلحہ اسی کو دے دیا جاتا ہے جس نے قتل کیا۔ تو اسی طرح ہوتا تھا کہ جب جنگ میں جاتے تھے اور اگر آپ جنگ میں لوگ بہت سارے جایا کرتے تھے دستہ، اور اس میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کہیں حملہ کرنے کے بھجوا دیتے، وہ غنیمت اگر آتا تو پھر ان کو بھی وہ بھی سارے لشکر میں تقسیم ہوا کرتا تھا، کسی کو زیادہ اکثر نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ بھی سارے لوگ شامل ہوتے جن کو بھیج دیا وہ چلے گئے۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایک پہلے شروع میں یہ واضح کر دیا کہ اس میں جو بھی چیز ملے تمہارا اس میں کوئی نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی ہدایت کے مطابق اللہ کے رسول اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو پھر آگے چلتا ہے وَاتَّقُوا اللہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا بَذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، اور پھر اپنے درمیان آپس کے فیصلوں کے بھی آپس میں ایک دوسرے سے اصلاح بھی کر لو، یعنی کہ تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، اور آپس میں صلح بھی رکھو، ایک دوسرے کو ظلم نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت و علم سے سرفراز فرمایا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس کے تعلقات کی برائی سے بچو، اس لیے کہ یہ دین کو موڑنے والے کا آپس میں تعلقات ہوں گے تو دین کے تو نقصان ہوگا، دین کا خرابی آئے گی، اس لیے منع کر دیا کہ آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی اصلاح کر لو۔
واطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اور رسول کے اطاعت کرو اس میں ہر حال میں، کیونکہ ہر چیز میں اگر آپ اللہ اور رسول کے اطاعت کریں گے تو پھر آپ سے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کے اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں، کچھ دیں یا نہ دیں، ہر حال میں اللہ اور رسول کے اطاعت کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت سے مراد جیسا کہ ظاہر ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی، جیسا انہوں نے کیا وہ اسی کی پیروی ہے، یا تو شخص آپ کی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہو، اس سے تو پھر یہ قرآن کی واضح تصریح کے مطابق اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جیسے سورہ مائدہ فرماتی اللہ واطیعوا الرسول وحذروا، اور اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کو اور رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رسول کے ذمہ ہے، ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پہ دیا گیا اللہ کے رسول کے اطاعت کرنی ہر حال میں ضروری ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول نے جو بات فرما دی وہ آخری ہے، بس اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس پہ کوئی اپنی بات سے مدرسے سے نکالے، اس میں کوئی میر میخ نکالنے کی کوشش کرے۔ تو پھر وہ دیا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کچھ مومنین کی خصوصیات کہ مومن کون لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی کہ جب مومن وہ ہیں، حقیقت مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو وہ ڈرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے کہ اس سے کوئی ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حیثیت سے آتا ہے تو عظمت باری تعالیٰ ان پر سے ان کا اس کی وجہ سے ان کو روب طاری ہو جاتا ہے، اور ہمارے خوف کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جیسے ہم پڑھے آل عمران میں نے پڑھا والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کسی اور کون گناہ بخشتا ہے، انہیں جو انہوں نے جو کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص یہ ہے کہ ان کی طرف سے کہ جب اللہ کی طرف یہ صفت ہے ان کی کہ وہ ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بتائی گئی کہ جب بھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر اللہ کی احکام بیان کیے جائیں تو وہ ان کو بصر و چشم اس کے اطاعت بھی کرتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے نا ایک ہی حالت پہ نہیں رہتا، اللہ کی فرمانبرداری سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی ایمان ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے احکامات کو مانتا ہے تو اس کا یقینی بات ہے اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، کبھی ایمان جا کے کوئی گناہ کا کام کر لے گا تو اس میں گھٹ بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان جو برابر نہیں ہوتا، ایمان ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، مگر جب ہم آپ سے دور چلے جاتے ہیں یا کام کاج مصروف ہوتے ہیں یا بازاروں میں گھومتے ہیں تو ہماری حالت وہ نہیں ہوتی جو آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ہمیشہ وہ ہو جس طرح یہاں ہوتی ہے تو پھر تم سے فرشتے جو وہ تم سے مسافہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں تم سے، تو انسان کی ایک جیسی حالت نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جب آیات اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کی تیسری خصوصیت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یعنی اپنے جو بھی اسباب ہوتے ہیں ان کو تو پورا کرتے ہیں، اسباب کو پورا کرنا تو ضروری ہے، کسی کام میں بھی اسباب کو اختیار کرنا وہ ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ توکل اللہ پہ، ان پہ نہیں کہ اسباب پہ کوئی اس پہ بھروسہ کیا جائے کہ سارا سب کچھ میں نے تیاری کر لی اور سب کچھ، یہ کہ ایسا نہیں ہے۔ اسباب اپنی جگہ ہے مگر بھروسہ ان کا اللہ پر ہی ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کی تیاری کیا کرتے تھے، جنگ کی بھی تیاری کرتے تھے، سب کچھ کرتے، مگر آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرما، توکل اللہ پہ ہی ہو۔ تو ہر انسان کا جو مومن ہے اس کا توکل اللہ ہی پر ہونا، بھروسہ اس کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ بھی بہت بڑی علامت ہے کہ نماز کو اپنے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا ایک
بہت، کیونکہ ان پر بنیاد ہے اسلام کی کہ وہ یہ کام کرتے، نماز کا جو انسان نماز قائم نہیں کرتا، پابندی سے اس کے آداب کے مطابق نماز ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان مومن کی یہ جو صفات ان میں سے وہ خارج ہو گیا، کیونکہ انما المؤمنون الذین اذا، یہ ساری صفات ان میں، جس میں سے یہ صفات کوئی صفت نہیں ہے، تو وہ پھر پکا مومن تو نہ ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مہر لگا دی یہ پکے مومن ہیں۔ مومن کی یہ خصوصیات ہوں گی تو پھر پکا مومن ہوگا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نماز ادا نہیں کرتا اور سستی کرتا ہے یا بالکل ہی نہیں پڑھتا، بالکل نہ پڑھنا تو نعوذ باللہ بالکل ہی وہ تو کفر کے حد تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو لذی تو یہ تو تصور تھا ہی نہیں صحابہ کرام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافقین بھی نماز میں ضرور حاضر ہوتے، جو نماز میں نہیں آتا سمجھ جاتا ہے منافق ہو گیا۔ تو اس لیے نماز کا ہر حال میں قائم کرنا اور وقت پہ قائم کرنا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے خرچ کرنا جو ہم نے انہیں عطا کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا دیا ہے، جو بھی مال میں سے اللہ اور بندوں کا حق بھی وہ ادا کرتے ہیں، یعنی یہ جن میں سے ایمان یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے مومن ہوں گے۔ یہ ضروری ہے۔ تو جو خرچ کرنا بھی ہے، خرچ کرنا ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ جو لازمی ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ویسے بھی خرچ کرنا، جہاد کے لیے لوگوں کو اس میں کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ مومن پکا اس کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے مال و اموال و انفسہم جہاد و فی جہاد فی سبیل اللہ، اس کے جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور کسی غریب کی مدد کرنا ہے اور فلاحی قوم میں حصہ لینا، یہ سارے اللہ تعالیٰ رزق، کیونکہ دیا اور رزق اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ رضا کرنا ہوں، ہم نے جو رزق دیا تمہیں، دیا تو اللہ نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے رزق دیا اور ہم اگر اس کے راہ میں خرچ کریں تو ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے، بلکہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ قرض حسنہ ہے یہ، تو رزق اسی کا دیا ہوا، اسی کے راہ میں خرچ کرنا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس سے اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے اور اس میں سے اس کو اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو یہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پکے مومن ہیں، لہم درج، یہ پکے مومن کے کیا ہوگا پھر، لہم درجات عند ربہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے درجات بلند درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بڑے بلند بلند درجات ہیں، ہر ایک کے وہاں پہ بھی درجات ہیں، یہ نہیں کہ سب کوئی ایک ہی جگہ سب جنت میں ایک طرح کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس حساب سے جس کا جو عمل ہوگا، جس کے حساب سے جس کا عمل ہوگا اسی کے حساب سے، یہاں بھی جس لوگ زیادہ دن محنت کیے یا جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ اپنے حساب سے رہتا ہے، جس کو کم دیا ہے جس کا، یہ تو زندگی کی زندگی ہے، مگر وہاں پہ جو اعمال کے حساب سے اس کے درجات ہوں گے، کیونکہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدوائے کہ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرفۃ غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ ولا یخلف الميعاد، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی آپ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت بالا خانوں میں رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق و مغرب کے افق میں صبح کے باقی رہنے جانے والے چمکدار تارے کو دیکھتے ہو، یعنی ان کے درمیان درجات کا فرق اسی وجہ سے ہوگا، یعنی کہ درجات کے فرق کی وجہ سے اتنا ہوگا کہ ان کے ایک آدمی کے درجات اتنا ہوں گے کہ وہ جس طرح جیسے زمین پہ اور دوسرا جیسے ستارے اس کے اتنے دور ان کو نظر آ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ انبیاء کے گھر ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان بالا خانوں میں وہ آدمی رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں رسولوں کی تصدیق کی، یعنی کہ یہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے، پکا یقین اللہ پر کیا اور اللہ کے رسول کی ہر بات مانی، اس پر ہر بات کو ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے جو اس جنتوں میں رہیں گے، جن پہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوگا، جو بہت زیادہ نعمت اللہ کی ہوں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو تمہیں، حالانکہ اعمال ہمارے ایسے نہیں ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ، پھر دوسرا کیا ہوگا، مغفرات مغفرت کا مطلب ہے کہ ان کے قصوروں سے، جو قصور ہوں گے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ قصور بھی ہے جیسے یہ تو ہر حال میں، کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہر بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر کوئی بھی اہل ایمان ہوگا اس سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، جب تک انسان انسان ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے نام اعمال میں سراسر معیاری کارنامے ہی اور کوئی کوتاہی یا خامی یا بالکل کوئی گناہ ہی نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کی کوتاہیوں سے تشنج فرماتا ہے اور اس کی خدمات کے صلے جس صلے کے مستحق ہوتی ہے اس سے زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقرر کر دیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا ہوگی الگ الگ دے دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح بھی سزا سے نہ بچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مغفرت کر دیتا، مغفرت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گناہوں کو پردہ کر دیتے ہیں، ان کو ڈھانپ دیتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مغفرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھانپ دیتے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبِّهِمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور رزق کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا عزت والا رزق ان کو دیں گے، جن لوگوں کی صفات ہوں گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رزق سے وہاں پہ نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جن کی یہ خصوصیات ہوں، جن کو یہ انعامات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے پھر اپنے نفس کی بات کو پیچھے چھوڑنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ جس نے اللہ اور رسول کی بات آنے کے بعد اپنے نفس کی اگر بات مانی تو پھر اس نے اپنے نفس کو ہی بات مان لی، اللہ اور رسول کی بات نہ مانی تو پھر وہ خسارے میں رہتا ہے۔ اس لیے جب اللہ رسول کی بات آ جائے اور اپنے پھر نفس کی بات اپنے آپ کو بھلا دیں، میری کوئی حیثیت نہیں، جس بات پہ میرا یقین مجھے بہت اچھی لگتی ہے مگر جو اللہ کے رسول کی ایسی بات آ گئی جو میری نفس کو پسند نہیں یا میری طبیعت کو ناگوار، تو پھر بھی ہم نے ہر حال میں اس کو ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر درجات بلند ہوں گے۔ ورنہ اگر یہ کہ دل اگر تنگ ہو رہا اور اللہ رسول کی بات کیوں آ گئی نہ بھی نہ جائے تو پھر تو اس کو تو اپنی مان کے پھر کریں، پھر اس کو پھر نفس کا بندہ بن گیا ہو، پھر نفس کی نفس اللہ تبارک ہوتا ہے، اسی لیے کہ نفس سے اپنے آپ کو، یہ بڑا جہاد ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کو اپنے اس کے مطابق زندگی اس کا تابع کرنے والا اور رسول نے فرمان کے مطابق اپنے نفس کو تابع کرنا، یہی اصل مومن کی پہچان ہے۔ تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ اللہ اور رسول کی ہر بات کو مانے اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل قبول فرمائے اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی کوئی سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ چلیں پھر چھوٹے چھوٹے دو حدیث یہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے تو ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی فی جہاد النساء جہاد کن الحج، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں کا جہاد عورتوں کے بارے میں جہاد کے بارے میں عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی عورتوں کا جہاد، عورتوں پہ جہاد فرض تو نہیں ہے، یہ تو مردوں پہ فرض ہے جہاد، ان اللہ کے راہ میں لڑنا، مگر یہاں ہوتا ہے عورتوں کا جہاد کیا ہے، کیونکہ عورتوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ کہ جب مرد تو جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور فی سبیل اللہ اس کے تو بہت بڑے درجات ہیں، تو آپ ہمارا عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے، کیونکہ حج میں وہ چیز جو جہاد میں تو سب چیزیں ہیں، حج کے لیے آپ نے سفر بھی کرنا ہے، حج کے لیے آپ نے مصیبتیں بھی اٹھانی ہے، حج کے لیے اپنے مال خرچ بھی کرنا ہے، وہاں بھیڑ بھی خوب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو جہاد بھی ہوتی ہیں، محنت مشقت بھی ہوتی ہے، ہاں بس لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی کے علاوہ ساری چیزیں جو جہاد میں ہوتی ہیں وہ حج کے دوران بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو تھوڑے بہت تھوڑی بہت کیا اچھی والی محنت کرنی پڑتی ہے، بھیڑ میں سے گزرنا پڑتا ہے اور آج کل تو بس اتنا رش ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو جو عورت حج کر لے تو وہ سمجھو کہ اس نے بھی جہاد میں حصہ لے لیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس کو توفیق دی ہے وہ حج کرے، اور وہ یہ ایسے ہے جیسے عورتوں کے لیے عورت کے اس نے جہاد میں حصہ لیا۔ دوسرا حدیث مبارک ان انس قال استسقى رسول اللہ ثم قال الایمنون الایمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی طلب، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کیا، پھر فرمایا دائیں طرف بیٹھنے والے دائیں طرف بیٹھنے والے یہی حق رکھتے ہیں۔ اس کے اصل میں یہ حدیثوں کے بتانا کہ حدیثیں تو زیادہ بڑی ہوتی ہیں مگر اس میں سے انہوں نے سے دو الفاظ یہاں پہ انہوں نے اس کو چن لیا ہے کہ دو الفاظ کے دس بنا لی، الایمنون الایمنون، دائیں ہاتھ والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے گھر پہ تشریف لائے اور وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی طلب کیا تو میں ان کے لیے دودھ لایا، دودھ میں پانی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر جب وہ ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو ان کے بائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سیدنا عمر، اور دائیں طرف ایک بوڑھا شخص کوئی عربی بیٹھا، بدو بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے انہوں نے پیالہ خود پی کے ہاتھ میں لیا تو سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ ابوبکر کو دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر آپ نے جو دائیں طرف بوڑھا بیٹھا تھا اس کو دے دیا، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ دائیں طرف بیٹھنے والے ہی حق رکھتے ہیں، یعنی جو دائیں طرف بیٹھا اس کا پہلا حق ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام اچھا کام ہوتے تھے ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ اگر آپ نے لباس بھی پہنا تو دائیں طرف سے شروع کریں، جوتا بھی پہنا تو دائیں طرف سے آپ پہنا، پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنتے تھے، کنگھی بھی کرتے تھے تو دائیں طرف سے، ہر کام اچھا کام دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بھی کھانے کا بھی یہ بھی ایک ادب بتایا کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو جو آپ کے دائیں طرف ایک شخص بیٹھا ہے اس کا حق پہلا ہے، چاہے وہ آپ دیکھیں وہاں پہ ایک سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مرتبہ دیکھیں، اور دوسری طرف ایک عام بدو عرب بیٹھا ہوا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا کہ دائیں ہاتھ والوں کا زیادہ حق ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔